یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی اس آیت کے تحت، اسی پیغام کے تحت ہم سب آج اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے ایک دوسرے کی مدد، تو ہمارا بھی وہی مشن ہے اور ہمارا بھی وہی ایم اینڈ آبجیکٹ ہے۔ راؤ جلیل احمد خان صاحب سے گزارش کروں گا، جو کہ پریزیڈنٹ بھی ہیں ATMR میں، کہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد و نصلی رسول کی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین، میری بیٹیوں، بھائیوں، میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں راؤ خورشید صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں جس انداز سے استقبالیہ دعوت دی اور جس طریقے سے استقبال کیا، وہ ایک اپنی مثال آپ ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ دوسری، میں یہاں انجمن مسلم راجپوتان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی جو قابل تحسین ہے۔ آئیے ہم برادری کے ایشو پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہر شہر میں آپ کی راجپوت تنظیمیں قائم ہیں، اور سب کا نصب العین بھی ایک ہی ہے کہ آپ کی برادری کی فلاح و بہبود کی جائے، اور فلاح و بہبود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی برادری کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ کی کیا کاوشیں ہیں، کیا کوششیں ہیں۔ تو مجھے تنظیمیں تو نظر آتی ہیں، مگر عملاً کوئی تنظیمیں میں نے دیکھی ہیں بہت کم ہیں، اور جس میں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ راؤ خورشید صاحب کی جو تنظیم ہے وہ ماشاءاللہ بہت فعال ہیں اور برادری کے لیے بہت اہم کام ادا کر رہی ہیں۔ تھوڑا سا میں یہاں پہ اپنی تنظیم کا بھی حوالہ دینا چاہوں گا کہ ہماری تنظیم بھی 1975 سے رجسٹرڈ ہے۔ پھر اس کو ہم نے اسلام آباد راولپنڈی میں دوبارہ رینیو کرائی اس کی رجسٹریشن، اور میں یہ بتاتا چلوں اور اس میں فخر بھی محسوس کرتا ہوں کہ اسلام آباد ایک دارالخلافہ بنا تھا جس میں پاکستان کے مختلف تمام صوبوں سے لوگ اٹھ کے دارالخلافہ میں آباد ہوئے، اور الحمدللہ کہ میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ اگر اسلام آباد میں کوئی قوم زیادہ بستی ہے تو وہ آپ کی راجپوت برادری ہے، اور اس تنظیم کی مرہون محنت۔ تو ہماری تنظیم نے شروع روز اول سے 3-4 چیزیں لی تھی: ایجوکیشن، بے روزگاری، اور یہ راجپوت نشتے ناتے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ملازمت جتنے ملازمین ہیں اس میں سب سے زیادہ آپ کی راجپوت برادری کی ہے۔ بزنس میں ہے اسلام آباد، سب سے زیادہ بزنس مین راجپوت ہیں اسلام آباد میں۔ اب جہاں ایجوکیشن کا تعلق ہے، ہمارے ایک ڈگری کالج ہم نے وہاں پہ بنایا ہوا ہے، اور اس میں راجپوت اسٹوڈنٹس کے لیے ایجوکیشن فری ہے۔
اس کو ہمارے ایک راؤ سفیان صاحب اس کو چلا رہے ہیں، اور جس بھائی کو بھی کسی ایون کہ اگر کسی بھائی کو فارم اسٹڈی کی بھی ضرورت ہو تو ہم اس کی بھی ہیلپ کریں گے، اس کو بھی اسکالرشپ انشاءاللہ دلائیں گے۔ اور جہاں پہ تو ہم دیتے ہی ہیں پاکستان میں، اگر کسی بھائی کو کوئی ضرورت ہے فائنینشلی طور پہ، اگر کوئی نہیں افورڈ کرتا تھا، وہ ہمیں تنظیم کو رجوع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کریں گے۔ تو یہ تیسرا یہ بے روزگاری کا سلسلہ ہے۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی راج کسی بھی محکمے میں سروس نکلتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے راج کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ ایڈجسٹ کرائیں۔ تو الحمدللہ اس میں بھی ہمیں بہت کامی ہے، بلکہ پچھلے بھی مہینے میں ہم نے 2-3 اپنے راج کے بچے وہاں پہ سروس پہ لگوا دی ہیں۔ یہ تنظیم کی ہماری کاوشیں ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں میرا تعلق بھی سی ڈی اے سے تھا، سی ڈی اے میں ڈائریکٹر رہا ہوں۔ ایک ہم نے راجپوت ہاؤس کے لیے پلاٹ وہاں سی ڈی اے ادارے سے لیا ہے، اور جو ایک منفرد پلاٹ ہے وہاں پہ آج تک نہ کوئی برادری اپنے لیے پلاٹ لیز کیا اور نہ کوئی ادارہ لیز کیا۔ ریزیڈینشل ایریا میں صرف آپ کی ایک برادری کے نام پہ، راجپوت ہاؤس کے نام پہ سی ڈی اے سے میں نے پلاٹ کروایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پہ راجپوت ہاؤس کی تعمیر بھی کریں گے۔ تو یہ چیزیں میں تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں۔ اور جہاں تک رشتے ناتوں کا ہے سوال، وہاں پہ ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ میرج بیورو بھی بنایا ہوا ہے، اس میں یہ ہمارے مفید صاحب ہیں جن کی سرپرستی میں ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے کافی رشتے ناتے بھی وہاں پہ کروائے ہیں۔ تو بات وہیں آتی ہے کہ جتنے بھی ہماری تنظیم ہے، اگر ہم سب راجپوت بھائی یہ سوچ لیں کہ ہم نے باتوں سے نہیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم نے باقی اپنی برادری کی ویلفیئر کرنی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی دور نہیں ہوگا جب ہماری برادری کو چار چاند نہ لگے۔ تو میں خورشید صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی محفل سجائی ہے، اور جو یہ کام کر رہے ہیں ٹریننگ کے، ووکیشنل ٹریننگ جو انہوں نے بنایا ہے این جی او، ایسی این جی او بہت کم ہوتی ہیں جو جس طریقے سے چلا رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے خدمت۔ تو میں سمجھتا ہوں جو خدمت کا درجہ ہوتا ہے وہ عبادت سے بہتر ہوتا ہے۔ عبادت اللہ کے لیے آپ کرتے ہیں، خدمت مخلوق کے لیے کرتے ہیں۔ تو مخلوق کی خدمت اللہ کی عبادت سے اوپر ہے۔ تو جس نے اللہ کی مخلوق کو راضی کر دیا، اس نے اللہ کو راضی کر دیا۔ اللہ کی عبادت سے آپ کو ایک ثواب ملتا ہے، مخلوق کی عبادت سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو راؤ خورشید وہ کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، بچیوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو سنوار رہے ہیں۔ اور جب ان کی زندگیاں سنور جاتی ہیں تو یہ نہ اپنے خاندان کے لیے، نہ اپنی برادری کے لیے، بلکہ ملک کی ترقی میں بھی ان کا ایک اہم کردار آتا ہے۔ تو میں ان کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے جس انداز سے کہ اپنی تنظیم کو چلا رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، تو بہت بہت میری طرف سے مبارک۔